الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 234 نمبر پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے کوئی وضو کرے اور مکمل طور سے وضو کرے، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہونا وہ داخل ہو سکتا ہے۔ یہ وضو بعد کی جو دعا ہے اس کی فضیلت ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہونا، تو آپ اس پہ عمل کریں۔ وضو بعد کی جو دعا ہے اس دعا کو آپ پڑھیں، اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت میں جانے کے لیے 8 دروازے ہیں۔ جو اس پر پابندی کرے گا اس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہونا وہ داخل ہو سکتا ہے۔ ترمذی وغیرہ کے اندر کچھ اضافے کے ساتھ ہے۔ 55 نمبر پر ترمذی میں روایت ہے جس میں یہ آیا ہے، یہی کلمات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ اضافے کے ساتھ ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وضو بعد کی جو دعا ہے، کیا وہ دعا پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھانا اور آسمان کی طرف دیکھنا کیا یہ ثابت ہے؟ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ شہادت کی انگلی اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھے اور پھر یہ دعا پڑھے، ایسا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ ایک روایت ہے ابو داؤد کے اندر 170 نمبر پر عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس حدیث کے اندر یہ آیا ہے فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، کہ وضو کرے بہتر طریقے سے، پھر آسمان کی طرف نگاہ کرے اور یہ دعا پڑھے، یعنی وہی دعا جو وضو بعد کی جو دعا ہے یا وضو بعد کے جو ذکر ہے وہ۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر نظرہ کا لفظ آیا ہے، یعنی دیکھنے کے حوالے سے، اس میں بصرہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر ابو عقیل اپنے چچیرے بھائی سے روایت کرتے ہیں، سند کے اندر آیا ہے عن ابی عقیل عن ابن عمہ عن عقبۃ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ہے۔ اس روایت کے اندر ابو عقیل اپنے چچیرے بھائی سے جو روایت کرتے ہیں، یہ ان کا جو چچیرا بھائی ہے، اس کے حوالے سے محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مجہول ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو کیسے یہ روایت صحیح ہو سکتی؟ اس لیے محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے تلخیص میں اس کو ضعیف کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف سنن ابی داؤد میں اس کو ذکر کیا ہے، اسی نمبر پر 170 نمبر کی یہ حدیث ہے، اسی پر ذکر کیا ہے اور حکم لگایا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ارواء الغلیل کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ وضو کے بعد جو نظر اٹھانے کی بات ہے، ثم رفع نظرہ الی السماء، یہ زیادہ ہے، اور یہ زیادہ یہ منکر ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے اور بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ وضو بعد شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا پڑھتے ہیں، تو ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ شہادت کی انگلی اٹھانے کے حوالے سے بعض مواقع پہ آیا ہے، بعض حدیث میں، جیسے کوئی نماز میں ہے، تشہد میں ہے، تو وہاں شہادت کی انگلی اٹھانے کے سلسلے میں آیا، یا عمومی طور پر آدمی دعا کرتا ہے، احد احد کرتا ہے، جیسے ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے، تو اس حساب سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن وضو بعد کی جو دعا ہے، یہ دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا یا نظر کرنا اور پھر شہادت کی انگلی اٹھانا، یہ کہیں ثابت نہیں ہے،
کیونکہ عبادات کا معاملہ ایسا ہے کہ توقیفی ہے، جہاں ثابت ہے وہاں ہم کریں گے، جہاں ثابت نہیں ہے وہاں ہم اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتے، بالکل نہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہیں دیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے بارے میں کوئی فرمان نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے کاموں سے یا اس طرح کے طریقوں سے بچنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی سننا سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے، ایسا ہے ہی نہیں، اس لیے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر کے کرتا ہے کہ نہیں کرنے میں کیا حرج کی بات ہے، تو یہ بدعت کے دائرے میں آ جائے گا، اور بدعت اسلام میں منع، بدعت منع ہے۔ لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت ہی نہیں ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا پڑھنا ثابت ہے، آپ دعا پڑھیں، اور دعا اگر پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ جس سے داخل ہونا چاہیں گے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔